مقام ملکوتی اس جگہ کو کہتے ہیں، اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر ملائکہ کی حد ختم ہوتی ہے، ملائکہ کی جہاں حد ختم ہوتی ہے اسے مقام ملکوت کہتے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ زمین سے ہوا ہے، فضا ہے، خلا ہے، فلک ہے، فلک سات فلک، پھر کرسی، پھر عرش، اس کے بعد کعبہ کوثر ہے مقام ملک، وہاں سے معراج شروع ہوئی۔ ملک کسے کہتے ہیں؟ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، نہ عبادت، یعنی صرف عبادت میں ہے، قیام میں ہے، عبود میں ہے۔ جہاں ملائکہ کی حد ختم ہو جائے اسے مقام ملکوتی کہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اردو میں بھی، تو ملک نے کہا کہ اگر میں آگے بڑھنے کا تصور کروں تو پر جل جائے۔ کیا کہا؟ اگر آگے تصور کروں، رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ رسالت کا مرتبہ ملائکہ نے بتایا کہ اگر مقام رسالت کا تصور کروں تو پر جڑ جائے۔ بھئی سنت ہے یہ ملک کی کہ اگر رسالت کی جگہ پر قدم بقدم جب کہ نبی بلا رہا تھا، نبی بلا رہا تھا، رسول بلا رہا تھا، سردار انبیاء بلا رہا ہے، کب بلا رہا ہے؟ جب آواز قدرت آ رہی ہے، اذنو منی، اذنو منی، میرے حبیبہ اور قریبہ اور قریبہ اور قریبہ۔ ملک کہتا ہے تصور کروں تو پڑ جائے۔ آپ کہاں پر ہیں؟ فرش اعلیٰ پر۔ یہ وہ مقام ہے جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو ملک سجود کو، رکوع کو، قعود کو سب کو چھوڑ کر زمین کی طرف کیا سنت بدل گئی؟ خلقت بدل گئی؟ نہ خلقت بدلی نہ سنت بدلی۔ جو بدل جائے وہ شریعت ہے، جو نہ بدلے اسے دین کہتے ہیں۔ اگر بدل جائے تو شریعت ہے، نہ بدلے اسے دین کہتے ہیں۔ دین وہ ہے جو نہ بدلے، شریعت وہ ہے جو بدل جائے۔ مطلب نماز شریعت میں ہے، روزہ شریعت میں ہے، حج شریعت میں ہے، زکات شریعت میں ہے۔ آپ وطن میں ہے تو بھی پڑھیں گے، سفر کیا تو قصر ہو گئی، بدلا ہو تو نہیں، حکم بدلا۔ بیمار ہے روزہ ثابت ہے، بوڑھے ہیں روزہ ثابت ہے، شریعت بدلی۔ زکات معینہ وقت پر نصاب پورا ہو تو واجب نہیں ہے، تو واجب نہیں، شریعت بدلی۔ ناواجب پر شریعت واجب نہیں، جیسے بلوغ کی منزل میں پہنچا شریعت واجب جیسے واجب ہوا۔ اور دین ماں کی آغوش میں بھی ہے،
تو ماں اشارے سے کہتی اللہ ایک، پنجتن علی، یہ بچے کو تعلیم، وہ ماں کی آگوں سے پہلی یونیورسٹی بولنا نہیں جانتا، اشاروں میں ہے. اور یہ مجلس حسین فرش اعلیٰ، یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں دین بھی ہے، شریعت بھی ہے. صلی اللہ. اسی لیے میں عزاداروں سے مخاطب ہوں کہ اردو منی قریب آ جائیں گے، اردو منی سے صلوات بھیجتے محمد والا. دین اسے کہتے ہیں جو نہ بدلے. اب جوانوں پر یا اہل علم پر یہ حق نہیں ہے کہ تقابل کریں نماز افضل ہے یا اہل بیت، نماز افضل ہے یا مجلس، نماز افضل ہے یا اداکاری. یہ آپ کو اختیار یا مجھے اختیار نہیں. اس لیے کہ لازم و مظلوم دین کسے کہتے ہیں جو نہ بدلے، شریعت اسے کہتے ہیں جو بدل جائے. عزاداری اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ اتنا بڑا مجمع، یعنی اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ دین ہے یا شریعت؟ اب یہ بتائیے امامت کہاں ہے؟ اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ اصول دین میں. فروع دین میں نہیں، وہ شریعت ہو جائے گا، وہ شریعت ہو جائے گا. امامت ہے اصول دین میں، توحید ہے اصول دین میں، عدالت ہے اصول دین میں، قیامت ہے اصول دین میں. اب مثال سے واضح کرتا ہوں، شاید جوانوں کے ذہن میں نہیں آیا. دین اسے کہتے ہیں جس پر یقین کیا جاتا ہے، جس پر ایمان رکھا جاتا ہے، جس پر بنیاد، جو بنیاد ہے اسے دین کہتے ہیں. جو شاخیں ہیں اسے فروع دین کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں. کسی میں ہے، اس لیے صادق آل محمد نے شریعت آل محمد میں امام صادق نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی دین کی مثال مثل شجر کے، درخت کے. شجر میں کیا ہوتا ہے؟ جڑ ہوتی ہے، تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، پھول ہوتا ہے، پتیاں ہوتی ہیں. جب پھول آ جاتا ہے تو پھر پھل بنتا ہے. گائے پر ہے، جڑ دکھائی دیتی ہے، جڑ دکھائی نہیں دیتی. یا جڑ ہے کہاں؟ تراب کے اندر. جڑ کہاں ہے؟ زمین کے اندر. آبیاری جڑ کے ساتھ ہے، محنت جڑ کے ساتھ ہے، نتیجہ بلندی میں ہے. نتیجہ کیوں بھائی؟ محنت تو زمین کے ساتھ کی ہے، نتیجے میں نتیجہ بلندی میں کیوں دیکھتے ہو؟ تو ہم نہیں جانتے. یہی تو فلسفہ ہے. کتنا یقین ہے غیب کے اوپر کہ تراب زمین سے زمین اپنی پوری طاقت جڑ کو دیتی ہے. جڑ کا کمال ہے کہ طاقت کو حاصل کر کے، تئی کو حاصل کر کے، جان کو حاصل کر کے تنے کو دیتا ہے. تنا پھولوں تک پہنچاتا ہے، پھولوں تک پھول جو ہے پھل دیتا ہے. جب پھل دیتا ہے تو نتیجہ بلندی میں ہے. اگر اتنا یقین ہے تو تراب کے اوپر کہ اتنا یقین کہ ایک دانہ ہو اور 70 دانے ملے، کون دیتا ہے؟ تراب. جیسے تراب پر یقین ہے
اگر ایسے ہی ابو تراب پر یقین کیا ہوتا تو دین بھی آپ کا تھا، شریعت بھی آپ کی. صلوات. جو علم رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے. ابھی میں مجلس میں ابھی اس سے قبل والی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے بہت توجہ کے ساتھ میرے جواب 3 چیزیں لے کر آتا ہے. ایک بدن، ایک نفس، ایک روح. نفس کا کمال، بدن کا کمال کیا ہے؟ کہ بدن کا کمال یہ ہے کہ جو خواہش رکھتا ہے وہ نفس کے حوالے کرتا ہے، اور نفس کا کمال یہ ہے کہ بدن کی خواہشات کو روح تک پہنچایا. بہت توجہ کے ساتھ کتابوں کو آپ بالائے طاق رکھ دیجیے، پہلے اپنے جسد کو دیکھیے. یعنی بدن کا کمال جو خواہش رکھتا ہے وہ نفس کے حوالے کرتا ہے، نفس روح کے حوالے کرتا ہے. جو ادھر کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر کر دے اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. نہیں ابھی بات واضح نہیں ہوئی. یعنی بدن کی خواہشات جو روح تک پہنچائے اسے نفس کہتے ہیں. جو روح کا پیغام بدن تک پہنچائے اسے نفس کہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت. یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر موت، ہر نفس کو. نہ موت روح کو آتی ہے، نہ جسم کو آتی ہے. جسم جو ہے، بدن جو ہے کئی چیزوں سے بنتا ہے: آگ، پانی، مٹی، ہوا. کسی بھی دھرم کا انسان ہو تو کیا کہتا ہے؟ ماٹی کا پتلا، خاکی ہوں. کسی کو کہتے سنا کہ میں آبی ہوں، یا ہوائی ہوں، یا آگی ہوں، آتشی ہوں. اگر آتشی کہے تو جنات بن جائے، شیطان بن جائے. کیا کمال ہے قدرت کی کاریگری کہ اگر صرف اپنے جسد پر، جسم پر، جسم پر، جسم پر غور کر لے. اگر پانی کی کمی ہوئی تو دنیاوی ڈاکٹر نے جس نے بدن پر ریسرچ کی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے تو گلوکوز چڑھا دیتا ہے. ہوا کی کمی ہوتی ہے آکسیجن دے دیتا ہے. آگ کی کمی ہوتی ہے، آگ کی کمی ہوتی ہے کوئی ٹیبلیٹ یا انجیکشن دے دیتا ہے، اس کی کوئی اصلاح کر دیتا ہے. پانی کی اصلاح کی، ہوا کی اصلاح کی، آگ کی اصلاح کی. اور جب مٹی کم ہو جاتی ہے تو لا علاج کر دیتا ہے. جب مٹی کی کمی ہوئی تو لا علاج کر دیتا ہے. کیوں؟ اس کا دھرم نہیں دیکھتا. کیونکہ ایک ڈاکٹر نے کہا، ایک حکیم نے کہا مٹی ختم تو لا علاج ہے. دنیا جب تھک جائے لا علاج کر دے. اس لیے کہ مٹی کی کمی ہے. 4 چیزوں میں مٹی کی کمی ہے. عربی میں مٹی کو تراب کہتے ہیں. اگر بدن انسانی میں تراب کی کمی ہو جائے تو لا علاج ہے. اگر مسلمان کے ایمان میں ابو تراب کی کمی ہو جائے کیوں؟ اچھا یہ ماٹی کا کیا کہتا ہے، تاکہ کیوں کہتا ہے، آبی کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ پانی کو امانت دار بنایا. بہت توجہ احتیاط کے ساتھ. پانی کو امانت دار بنایا گائے گا. آگ، ہوا اور مٹی کا 3 چیزوں کا امانت دار بنایا. پانی تینوں کو لے کر چلا. سورت تیزی نے پانی کی مٹی کو چھوڑ دیا، ساتھ نہ دے سکتا. آگ جیسے ہی پانی سے مماثل ہوئی گل ہو گئی. ہوا پانی کے ساتھ چلا مگر ساتھ نہ دے سکتا. اب آگ کے حوالے ان تینوں کو کیا
پانی سے ملی خود خاموش ہو گئی، ہوا سے ملی تو گھر گھر میں آگ پیدا کر دی، پورب سے پچھم و پچھم سے پورب و دکن سے اتر پورے دنیا میں آگ کر دی۔ اب مٹی کے یعنی ہوا کے حوالے کیا، ہوا بھی ساتھ نہ دے سکتی، اب تینوں کو تراب کے حوالے کیا، پانی کو کیا سینے میں جذب کر لیا، آگ کو کیا ساری گرمی کو برداشت کر لیا، ہوا کو کیا ہوا کا غالب آ گئی، یعنی تینوں کا غالب آ گئی۔ تو اس لیے ہر انسان کہتا ہے میں مٹی کا پتلا ہوں، مٹی کا ہوں، کاٹی کا ہوں، میں جو تینوں پہ غالب آ جائے اسے تراب کہتے ہیں، جو کائنات کا غالب آ جائے اسے ابو تراب۔ چلو انہی اصولوں کو بچانے کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَسْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں، قسم ہے عصر کی، یہ کوئی خاص وقت نہیں ہے جو میں کرا کرنا ہوں، یعنی عصر کی قسم۔ یہ عصر کیا ہے؟ کون سا عصر؟ سال میں 365 یا 366 دن ہوتے ہیں، یہ کون سے عصر کی قسم؟ یہ قرآن کی فضاحت و بلاغت ہے، کہتا کچھ ہے مراد کچھ بھی۔ وَلَسْ کہیں آیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَاللَّيْلِ الْعَشْرِ، 10 راتوں کی قسم۔ اس کا شان نزول سے دیکھیں تو بہت وقت کی ضرورت ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں، فَالْمُغِيرَاتِ قَدْحًا، قسم ہے ان کے منہ سے نکلنے والے پھینک، وہ چنگاری کی جو قدموں سے مسام یعنی پتھروں سے زمین سے مل کر جو چنگاری پیدا ہوتی ہے اس کی قسم اللہ قسم کھاتا ہے۔ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، قسم ہے ستاروں کی، اس کی قسم، اس کی شان نزول ہے الگ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تلوار بھیجنے والشمس والضحیٰ، قسم ہے سورج کی جب کہ وہ طالع ہو، والعصر کی قسم، یہ اللہ رب کائنات خالق کائنات چھوٹی چھوٹی قسم، چیزوں کی قسم کھا کر، ستارے کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، آفتاب کی قسم، صبح کی قسم، رات کی قسم، اندھیرے کی قسم۔ بس آدمی جو کاروبار کرتا ہے کوئی بات آتی ہے تو کہتا ہے سچ کی قسم، ایمان کی قسم، حضرت عباس کے علم کی قسم، زری کی قسم، اپنے سے بلند کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے دیکھو تمہارا ذہن بلندی کی طرف ہے، یاد رکھنا میرا قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے والعصر، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو زمانہ بنا کر دکھاؤ، تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو سورج بنا کر دکھاؤ، یہ گواہ ہے۔ شہادت کے لفظی معنی ہے گواہی کے، اصطلاحی معنی ہے شہادت کے، اصطلاحی معنی شہادت کے ہے، لغوی معنی گواہی کے ہے۔ اللہ کی یہ قسم کھانا بلا زمانہ گواہ ہے، اتنا بڑا شہر دنیا ہے، یہ دنیا میں کوئی زمانہ بنا کر دکھائے، رات بنا کر دکھائے، اس کا اندھیرا بنا کر دکھائے، کچھ نہیں آتا فجر بنا کر دکھاؤ، ستارہ بنا کر دکھاؤ، نہیں اللہ کہنا چاہتا ہے یہ گواہ ہے، یہ گواہ ہے، یہ گواہ ہے، چاند گواہ، سورج گواہ، ستارے گواہ، دریا گواہ، درخت گواہ، یعنی آسمان گواہ، پانی گواہ، سب چیز گواہ ہے۔ تم ایک کو بنا کر دکھاؤ، کچھ نہیں بنا سکتے، اپنا نفس بنا کر
یعنی عاجز ہے. ولا یہ امام حسین کی شہادت کا خاص وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ ولا وہ وقت جب کائنات کا فخر کائنات اس معراج پر تھا جہاں فرشتے جھوم جھوم کے سجدہ کر رہے تھے. امام حسین تیروں سے زخمی تھے. جناب ام سلمہ سے روایت ہے، علامہ مجلسی نے تحریر کیا کہ شامی ماتم کرنا یہ سننا بدعت ہے، سنت نبی سنت نبی. ایک دن نبی نے اس فلسفے کو سمجھایا، اس شان سے سمجھایا. ام سلمہ سے فرمایا اے ام سلمہ یاد رکھنا آج میں حجرے میں جاتا ہوں، آج میں حجرے میں جاتا ہوں، کوئی حجرے میں نہ آئے. رسول کہہ کر حجرے میں تشریف کیے. ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام حسین ہے بیت الشرف میں داخل ہوا. نانی کو سلام کیا. نانی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا بیٹا کیا بات ہے کہ نانا کی کہ نانا کی بھول ہوا کہ نانا موجود تو ہے مگر نانا نے فرمایا ہے کہ آج کسی سے ملاقات نہیں کرتی. امام حسین واپس چلے گئے. ام سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ولا سے یعنی حجرے کا پردہ ہٹا، آواز آئی ام سلمہ منتا کون ہے؟ کہ حسین. بلاؤ. یا رسول اللہ آپ نے کوئی ارشاد فرمایا تھا کہ آج کسی سے نہیں ملیں گے. رسول نے تعریفی جملہ دیا. کیا کہا ام سلمہ؟ کیا امت اور حسین برابر ہو گئے؟ میں نے حسین کے لیے نہیں کہا. آج میں کسی سے حسین کسی میں نہیں آتا. بلاؤ. ام سلمہ ابھی دروازے تک پہنچے تھے کہ ام سلمہ نے آواز دی بیٹا حسین. نانا نے یاد کیا ہے. امام نے اپنے قدموں کو وہیں جان کر دیا اور عرض کرتے نانی جان جب تک نانا نہیں آئیں گے. یعنی امامت اپنے پورے خط سے کھڑی ہوئی نانی سے بیان فرما رہی تھی آج رسالت کو ضرورت ہے، رسالت چل کر میرے تک آئے گی. نانا جب تک نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گا. ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول کو ایسے عالم میں کبھی نہ دیکھا تھا. کیا دیکھا کہ ننگے سر گریبان چاک ہے، ننگے پیر ہے. اب نہ کہنا حسین کے غم میں آپ ننگے پیر ہو. ننگے سر کیوں ہے؟ گریبان چاک کیوں؟ یہ سنت نبی. ام سلمہ کہتے ہیں کہ رسول حجرے سے برآمد ہوئے کتنی تیزی کے ساتھ جیسے ماں بچے کی طرف دوڑ. آئے آتے ہوئے نانا کو دیکھ کر مسکرانے لگے. سلام کیا. نانا نے جواب دیتے ہوئے بچے کو آگوش کیا. کبھی یہ رخسار فرمائی، کبھی یہ، کبھی پریشانی. اور ام سلمہ فرماتی ہیں تحریر ہے کہ جناب رسول اسلام امام حسین کو لے کر بہت تیزی کے ساتھ حجرے میں داخل ہو گئے. پردہ کھینچ دیا گیا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول کو اتنی چیز سے مارتے ہوئے وہ دیکھتے نہیں تھے. چیخیں مار مار کر رسول گریا کر رہے تھے. مجھ سے نہ رہا گیا.
میں خیمے کی یعنی حجرے کی طرف بڑھی، آواز دی اللہ کے رسول، نور نظر، لفظ جگر، دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی دھڑکن، فاطمہ کا گلشن کی گلی آپ کو قریب ہے۔ رسول کی آواز اور بلند ہو گئی۔ جناب ام سلمہ نے پھر یہی کہا کہ اللہ کے نبی، آپ جسے کاندھوں پر بٹھاتے ہیں، سینے پر لٹاتے ہیں، وہ آپ کے قریب ہے، رونے کا سبب اندر چلی آؤ۔ جناب ام سلمہ اندر داخل ہوئی کہ آج والا دیکھا کہ حسین کا پیرہن اتارے تھے، نبی گریہ کر رہے ہیں، بدن کو بوسہ دے رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ یا نبی اللہ، یہ کیا حال بنایا ہے؟ رسول نے فرمایا، اے ام سلمہ، میں نے جیسے ہی بچے کو گود میں لیا، جبرائیل امین نے آ کے مجھے خبر دی ہے یہی حسین ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، 1999 زخم ہوں گے، اب جہاں جہاں تیر لگے گا میں وہ جگہ کو چوم رہا ہوں، اس جگہ کو میں چومتا ہوں۔ آخری دن ہے، 40 ہے، اللہ سلامت رکھے، فرصت دے لیجیے جناب فاطمہ کو۔ آئندہ سال کون زندہ رہا اور کون چل بکتا تھا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں رحمت نازل ہوئی۔ فرش ارضا ہمارا، کپڑا ہمارا ہے، مگر وہ نبی کی معراج تھی جو عرش پر ہوئی، یہ مومنین کی معراج ہے جو فرش ارضا کا۔ فرش ارضا پر کیسی معراج؟ جہاں خاتون جنت ہاتھ میں رومال لے کر فرش ارضا پر آ جائے، وہ مومنین کے سامنے رومال پھیلا دے۔ سید حمدانی جو کربلا معلیٰ کے ذاکر تھے، انہوں نے آنسو کی تعریف بیان فرمائی کہ مومنین کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ امام حسین کے زخموں کا مرہم بن جاتا ہے۔ یہ فرش ارضا جو ہے، یہاں دین بھی محفوظ ہے، شریعت بھی محفوظ ہے، نبوتیں بھی محفوظ ہیں۔ فرش ہمارا ہے۔ جناب نوح نے جو تبلیغ کی تو قوم اتنے پتھر مارتی تھی کہ آپ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ جبرائیل امین آتے تھے، ملک آتا تھا، پتھروں کو ہٹاتا تھا، اپنے پرور کو مس کرتا، نبی کو شفا مل جاتا۔ یہ حسین ہے کہ جب ولادت ہوئی تو فطرت کو لے کر جبرائیل آیا، کہا گہوارے سے مس کر دو۔ فطرت کون ہے؟ جس کے پر سنے ہوئے تھے، بال اٹھے ہوئے تھے، وہ حسین سے مس ہوتے ہی، گہوارے سے مس ہوتے ہی زبان پر آیا، من اس بھی میرے برابر کون ہے، مجھ جیسا کون ہے، میں آزاد کردہ حسین ہوں۔ یہ آنسو مومنین کے سید مہدی جو کربلا معلیٰ کے ذاکر فرماتے ہیں مجلس میں کہ جو مومنین کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے وہ امام حسین کے زخموں کا مرہم بن جاتا ہے۔ رات دن ختم ہو گیا، رات آ گئی، شب آ گئی، جناب سید مہدی خام کی قابیدہ ہو گئے، خود امام حسین کو خواب میں دیکھا۔ امام فرماتے ہیں سید مہدی آپ نے سچ فرمایا، جو مومنین کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے میرے زخم کا مرہم بن جاتا ہے، مگر 3 زخم ایسے ہیں اگر کائنات مل کے گریہ کرے وہ نہیں بڑھتے۔
سید مہدی نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، آواز دی مولا تو 3 زخم کون سے ہیں ذرا بیان فرمائیے، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں پہلا زخم وہ ہے جب میرا بھائی گھوڑے سے زمین پر گرا، انقضا ظہری، سید مہدی نے عرض کیا مولا دوسرا زخم کون سا ہے؟ امام نے سوئے آسمان دیکھا، فرمایا دوسرا زخم وہ سنو گے سید مہدی، دوسرا زخم وہ ہے جب میرا بیٹا، میں بیٹے کو پانی مانگنے کے لیے، بچے کو پانی لے طلب کرنے کے لیے گیا تو ہرملہ بن کاہل نے وہ ظلم کیا کہ 3 بھال کا تیر بچے کی طرف پھینکا، بچے نے گردن، بچے کی گردن پر لگا، میرے بازو پر لگا، یہ کہہ کے کپڑا ہٹا دیا، اے سید مہدی کائنات مل کے گریا کرے تو یہ زخم نہیں بھرتا۔ سید مہدی عرض کرتے مولا تیسرا زخم، امام سید مہدی کا کہنا ہے جب میں نے پوچھا تیسرا زخم تو امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، امام چاروں طرف دیکھنے لگے، سید مہدی نے عرض کیا مولا میں تیسرا زخم معلوم کر رہا ہوں، آپ کا چہرہ بھی متغیر ہو گیا ہے اور چاروں طرف دیکھتے ہیں چہرے پر دردی ہے۔ امام نے فرمایا ہاں میں چاروں طرف یہ دیکھتا ہوں کہ میری ماں فاطمہ میرے قریب تو نہیں، مولا ہاں تیسرا زخم، کہاں تیسرا زخم بیان کر رہا ہوں، تیسرا زخم وہ ہے جب میرے بیٹے کے سینے پر باٹھی لگی، میری دنیا تاریخ ہو گئی۔ جب اہل بیت رسول کا قافلہ مقاتل میں ملتا ہے، جب اہل بیت رسول کا قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف اور کوفے سے شام کی طرف چلا تو پوری کا بیان ہے کہ میں نے امام حسین کو مغفل کر دیا، علی اکبر کے سر کو انس نے مغفل کیا، جس کے بعد جو سر تھا اس نے مغفل کیا۔ صبح کو جب صندوق کا نقارہ بجا، میں نے جو صندوق کو کھولا تو دیکھا امام حسین کا سر صندوق میں نہیں، وہ شمر کے پاس آیا، شمر غضب ہو گیا، حسین کا سر صندوق میں نہیں، کہا یہ تدبیر مجھے آیا، قادیان والے کے سید سجاد آخر ملعون عرض کرتا ہے کہ پنجتن کا قاتل شہزادی کو رلانے والا ہے، پنجتن پاک کا خاتمہ کرنے والا ہے، مگر اتنا یقین ہے سید سجاد سے آ کر کہتا ہے اے سید سجاد یہ امام کو آتا ہے، بتاؤ تمہارے باپ کا سر کہاں؟ امام نے فرمایا پولی کے پاس صندوق میں، کہ یہ سچ ہے کہ صندوق میں ہے، تھا مگر اب نہیں ہے، رات صندوق میں بند کیا گیا تھا، اگر نہیں بتایا تو اس قادیانے سے وہ اذیت پہنچاؤں گا جو ابھی تک نہیں پہنچائی ہے۔ سید سجاد نے ہتھیلیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، خار کو سنبھالا، لنگر کو سنبھالا، یہ سوئے آسمان دیکھ کر اتنا وزنی طور تھا کہ گردن ٹوٹنی نہ تھی، سوئے آسمان دیکھ کر ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں اے شمر اب اس صندوق کو کھول لے جس میں میرے بھیا علی اکبر کا انس نے صندوق کو کھولا، کیا دیکھا؟ حسین کا سر علی اکبر کے منہ پر رکھ کر آواز دے رہا تھا بیٹا تیری عمر کے وہ درخت بھی نہیں کاٹے جاتے۔ بازار میں مناظر کرائی گئی کہ تمام عورتیں مسورات اپنے اپنے مکان کی چھتوں پر بیٹھ جائیں،
पत्थर लेकर बैठे हैं, पत्थर लेकर बैठे हैं, जो सर निकले पत्थर से मादल्ला बेअदबी बीवी बैठी हुई थी, एक छोटा सा सर आया, इसकी बातों में दूर जमा हुआ था, नन्ही सी जबान पकड़ाए हुए होंठों पर थी, चाहती थी बेअदबी करे, मगर गौर से देखा कि मासूम गली है, हाथ में राशा पैदा हुआ, पत्थर गिरा, अभी पत्थर गिरा का सर जो उठाया तो एक जवान का सर आ गया, हाथ में पत्थर उठाकर चेहरा देखकर सुए आसमान देखकर कहती है परवरदिगारा, जिस जवान का ये सर है, इसकी माँ इसके कत्ल होने से पहले दुनिया से चल बसी। जनाब लैला ने अपना आप को बुलंद कर दिया, आवाज दी, बीवी ऐसे न कह, 18 साल तक पालने वाली अरे दुखियारी माँ इस सर के साथ साथ है। मैंने मुख्तसर कर दिया, ये काफिला मुकैयद हो गया। जब ये काफिला रिहा हुआ, करबला आया, तो एक मर्तबा आप जो लोग ज़ियारत करके आए उन्होंने देखा होगा कि इमाम की शरीर है, वहाँ एक दो रिवायत है कि जनाब अली अकबर पहले में है या सीने पर, और जनाब अली अकबर पाएं थे। जनाब अली अकबर इमाम की पाएं थे। जब ये काफिला करबला होता हुआ मदीने पहुंचा और बशीर इब्न जज़लम ने अलम लेकर ऐलान किया, मदीने वालों मदीना लुटा हुआ काफिला मदीने में आ रहा है, हुसैन शहीद कर दिए गए। जनाब मोहम्मद हनफिया को जब ये इत्तला मिली तो मदीने के बाहर आप एक इस्तकबाल की करे, उधर से सैयद सज्जाद आगे आगे आ रहे थे। जनाब सैयद सज्जाद ने देखा तो चचा आ रहे हैं, औलत घोड़े से जमीन में चलना शुरू किया। जब कुर्बत हासिल हुई तो जनाब मोहम्मद हनफिया ने सैयद सज्जाद के गले में बाहें डाली, गले में बाहें डालना था। जनाब सैयद सज्जाद ने फरमाया, चचा हाथों को हटा लो। तो बेटा नाराज हो, मैं आपके बाप को नुसरत न कर सकता, नहीं चचा, बल्कि बाले कत्ले बाबा मुझे तौक पहनाया है। तौक में जंजीरें थी, जंजीरें पकड़कर खींचा जाता था। मुझे नहीं मालूम कितने मील में पैदल चला हूँ, कितने मील मुझे खींचा गया। मसाइब करबला बयान होने लगे। मोहम्मद हनफिया गिरिया कर रहे थे, गिरिया करते करते एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया ने सवाल कर लिया, बेटा सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ उठाई? सुनो गैरतदारो, सैयद सज्जाद ने सुना, आवाज दी, चचा अशाम अशाम अशाम। मोहम्मद हनफिया ने फरमाया, बेटा जुल्म की इंतहा तो करबला में हो गई, शाम में कौन सी नई मुसीबत थी? तो सैयद सज्जाद ने तारीख की जुमला तारीख के दामन में है, फरमाते हैं, चचा हाशिमी है, जरा सीने पर हाथ रखिए। गैरतदारो, क्या कहा इमाम ने? आप हाशिमी है, सीने पर हाथ रखिए, मैं बयान करता हूँ। सैयद सज्जाद ने जब ये कहा, मोहम्मद हनफिया ने आरती कहा कि शाम में कौन सी नई मुसीबत थी? तो इमाम फरमाते हैं, चचा हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, गले में बारदार था, कमर में लंगर था, माँ बहनें थी जिनके खुले हुए सर थे,
हुनैन बनी हाशिम में बैतुल शरफ में पहुंचा। बस यहाँ आखिरी 2 यतीम जुमले हैं समाज वाले मजलिस सलाम है। जैसे ही बैतुल शरफ में दाखिल हुआ तो एक बीवी एक लड़की सबकी आंखों में देख रही है। हर बीवी की आगोश को देखती है। किसी ने सवाल किया, शुक्रा क्या देखती हो? जनाब शुक्रा करती है, मैं अपने नन्हे मुन्ने भाई को देख रही हूँ। बस ये सुनना था कि जनाब रबाब ने करबला का रुख कर दिया। आवाज ने बेटा लिया था, मैं तेरी बहन तेरे मुंतज़िर है। गिरिया होने लगा। गिरिया होते होते दोस्तों कई दिन गिरिया हुआ। एक दिन जनाब उम्मुल बनी ने फरमाया, शहजादी मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लिया। शहजादी ने मंजूर किया। जैसे मंजूर किया तो जनाब अब्बास का बेटा तो मालूम हुआ कि उसकी अम्मा आई है, एक छोटा सा मटकीदा लिया। दादी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो अर्ज करते हैं फूफी अम्मा, भाई दादी जान आज मेरे गरीब खाने पर फूफी तशरीफ ला रहे हैं। आज मेरा बाबा तो नहीं है, मैं पानी का इंतजाम करने के लिए मछली लेके जा रहा हूँ। तो ये सुनना था, उम्मुल बनीन ने कहा, बेटा अरे तेरा बाबा किसी पानी की खातिर तेरे परात पर ये निशाने कटा कर सो गया। को कबूल फरमा। चाहने वाले उनकी जान की माल की आपकी इज्जत की हिफाजत फरमा। जो मुमीन मुमिनात ज़ियारत को गए हुए हैं खैरियत से वो वापस आपके अपने वतन परवरदिगार जो बीमार है सैयद सज्जाद की बीमारी का वास्ता शिफायत की अता फरमा। परवरदिगार को रहमत दे सिवाय हमें लगे। उलमाए अज़ाम का साया हमारे सरों को बाकी रखे। दुश्मनान अदा को नष्ट नाबूद फरमा। इमाम को ज़हूर में ताजील फरमा। उनका हमें नासिर व मददगार